بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف بخشا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت کس طرح آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے ایمان افروز واقعہ کی طرف۔ آج اہل مدینہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اور جوان فرحت و مسرت سے بخود ہوئے جا رہے ہیں۔ جا بجا، کوچہ بکوچہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا محمد، یا رسول اللہ، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ نوید سنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ جس محلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا، وہاں کے باسی ناکہ کی مہار تھام لیتے اور ادب گزار ہوتے۔ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں قیام فرمائیے، ہم آپ کو نہایت عزت و تکریم سے رکھیں گے اور ہر طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والہانہ جذبات سے مسرور ہوتے اور ان کو دعائے خیر و برکت سے نوازتے ہوئے ارشاد فرماتے، اونٹنی کو جانے دو، یہ حکم الہی کے ماتحت چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اونٹنی کو کسی مخصوص سمت لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ مہار ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی اور وہ اپنی مرضی سے چلی جا رہی تھی۔ آخری محلہ بنی نجار میں پہنچ کر رک گئی اور جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، اس کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ ذرا سا بیٹھ کر پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھ بھال کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ پھر دھیمی دھیمی آواز نکالی، شاید عرض کر رہی ہوگی، آقا، آپ کو جہاں پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا تھا یہ وہی جگہ ہے۔ چنانچہ آپ اتر پڑے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ بنی نجار کے بہت سے افراد اب بھی امیدوار تھے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پر رضامند ہو جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر آدمی اپنے سامان کے پاس ٹھہرنا پسند کرتا ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی میزبانی کا شرف بخشا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ نچلی منزل میں آپ نے خود قیام فرمایا اور اوپر والی منزل حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ دی۔ انہوں نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر، اس لیے مہربانی فرما کر آپ اوپر والی منزل پر قیام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب، نچلی منزل میں ہمیں بھی آسانی رہے گی اور ہم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کو بھی سہولت ہوگی، اس لیے ہمیں یہیں رہنے دو۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش تو ہو گئے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتے، جس کی ایک ایک دھڑکن میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب رچا ہوا تھا۔ چنانچہ رات کو جب بلائی منزل پر چڑھے تو اپنی زوجہ سے کہا، ہم بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر کس طرح رہ سکتے ہیں؟ وہ تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ملائکہ حاضری دیتے ہیں۔ بیوی نے بھی ان کی تائید کی اور دیر تک اسی موضوع پر گفتگو رہی۔ خاصی رات گزر گئی تو چند لمحوں کے لیے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، مگر جلد ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ وہاں سے اٹھے، بیوی کو بھی اٹھایا اور گوشے میں سمٹ کر بیٹھ گئے۔ کارکنان قضاء و قدر کو بھی شاید آج کی رات ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے کہ اندھیرے میں ٹھوکر لگنے سے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور چھت پر پانی پھیل گیا۔ مٹی کی کچی چھت بہت پتلی سی تھی۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اکلوتا لحاف اتارا اور اسے پانی پر ڈال کر سارا پانی اس میں جذب کر لیا۔
غرض یہ کہ پوری رات اسی پریشانی کے عالم میں گزر گئی اور دونوں میاں بیوی کو سکون کا ایک لمحہ نصیب نہ ہو سکا۔ صبح ہوئی تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بلائی منزل پر جلوہ آرائی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سابقہ وجہ بتائی اور نیچے رہنے کو ترجیح دی، تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہ ہو سکا اور عاجزی کے ساتھ، یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، خدا کی قسم آپ جس مکان کی زیر منزل میں قیام فرما ہوں اس کی بلائی منزل پر چڑھنے کی ابو ایوب کو کبھی جرت نہ ہو سکے گی۔ بالآخر ان کے اصرار پر آپ بلائی منزل پر منتقل ہو گئے اور نچلی منزل میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے لگے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پکا کر بھیجا کرتے تھے۔ جو کچھ بچ جاتا واپس بھیج دیتے تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بڑے شوق سے وہ تبرک کھایا کرتے، خصوصاً جس جگہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے اس کو بے حد رغبت سے تناول کیا کرتے۔ ایک دفعہ حسب معمول جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا بھیجا اور خود تبرک کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد برتن واپس آئے تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارک کے نشانات نہیں ہیں اور کھانا جس طرح گیا تھا اسی طرح واپس آ گیا ہے۔ ابو ایوب سخت خوف زدہ ہو گئے کہ نہ جانے کیا بات ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تو نہیں ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، آج کے کھانے سے تھوم کی بو آ رہی تھی اور میری سرگوشیاں اتنی لطیف مزاج ہستیوں سے ہوتی ہیں کہ وہ ذرا سی بھی بو گوارا نہیں کرتیں، اس لیے آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپ کے کھانے میں تھوم وغیرہ جیسی بدبودار چیز نہیں ڈالی۔